ارے ہمارے وقت کا مجدد جب اس بات پر فخر کرتا ہے یا غوث تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یہ بھی نہیں کہا ڈائریکٹ غوث پاک آپ سے ڈائریکٹ مجھے نسبت ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یا غوث آپ سے آپ کے دربار کو نسبت ہے، آپ کے دروازے سے آپ کے کتے کو نسبت ہے، اور آپ کے کتے سے مجھ احمد رضا کو نسبت ہے، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ کیا بہترین فارمولہ دیا ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہی اعلیٰ حضرت نے کہا، جو خوف کھایا کرتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ سگ فارسی لفظ ہے اور کتے کو کہتے ہیں، کون سی نشانی والے سگ نہیں مارے جاتے؟ جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کو نہیں پکڑا جاتا۔ میونسپلٹی کی گاڑی بھی آتی کتوں والی، وہ انجیکشن مار کے جاتے ہیں یا کتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ بہت کتے اگر آوارہ ہو گئے کمپلین کرو کتوں کو اٹھا لے جائیں گے، لیکن ان اٹھا لے جانے والے کتوں میں اگر ایک بھی بیلٹ والا آیا تو چھوڑ دیں گے، کیوں؟ یہ پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے، یہ آوارہ نہیں ہے، کسی کا پالا ہوا ہے، پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے قادری پٹا تیرا۔ غوث پاک کا یہ نسبت کا پٹا پڑا ہوا ہے، یہ الحمدللہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمیں ظاہر سی بات ہے آج اسی بات پر فخر بھی ہے، لوگ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں حق بات کہنا اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں دشوار رہا ہے، ہر زمانے میں دشوار رہا ہے، لیکن اے نوجوانوں اگر تمہیں اپنی نسبت پر یقین ہے کہ میرا پیر غوث اعظم جیسا ہے، میری نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو پھر خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، آج سلطان الاولیاء غوث الاعظم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ غور سے سنیں۔ کرامات یہ اولیاء اکرام کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا۔ کرامت کیا ہے؟ ایسا محیر العقول کام، عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا، عام انسان کی عقل میں نہ آئے، اللہ کے ولی سے صادر ہونے والا ایسا کوئی کام، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن کرامت اولیاء اکرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں، اولیاء اکرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کرامت نہیں دکھائی جاتی، شریعت پر استقامت یہ ولایت کی علامت ہے۔ اگر وہ مضبوطی کے ساتھ ہر زمانے میں اپنے دین پر جمع ہوا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ آج بھی ہماری قوم اولیاء کو ڈھونڈنے پر لگی ہوئی ہے۔ سنو، اللہ کا ولی ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ٹھوکر مار کر کے سونے کا سکہ نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا ہے۔ اولیاء کو انہی باتوں پر آج بھی لوگ پرکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ابھی بابا آسمان پر اڑیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں، پانی پہ چل کے دکھائیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں، میں یہیں بیٹھا ہوں اچانک میرے پاس پیسوں کا تھیلا کھول کے دے دیں اللہ کے ولی ہوں گے۔ یعنی تم ایک جگہ بیٹھے رہو، حلوہ کھلانے والے بابا جس کو تم سمجھو گے اللہ کا ولی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو چیزیں تم سمجھ بیٹھے ہو اللہ کے ولی کے لیے، یہ ضروری نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ نبی پاک کی شریعت پر کتنا قائم ہے، میرے نبی کے راستے پر کتنی مضبوطی سے جمع ہوا ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اعظم سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ سارے اولیاء کرام کی نسبت وہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس حسین اعظم کو دیکھیں کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کی قربانی کے سامنے بھی جمے رہے، ڈٹے رہے، کرامت کا اظہار نہیں کیا، شریعت پر استقامت لوگوں کو دکھایا۔ دنیا میں جیسی بھی آفتیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اگر دین مصطفیٰ پر جمع ہوا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ اس کی سب سے بڑی ولایت ہے، وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت پر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے۔ اور کرامات اولیاء اکرام کی زندگی کا ایک چھوٹا حصہ ہے، چھوٹا حصہ ہے، اور استقامت یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ جمے رہ جانا کسی بات پر، خوف نہ کھانا باطل طاقتوں سے، نہ ڈرنا،
ان ظالموں سے، یہ اولیاء کرام کی زندگی کا خاص وتیرہ ہے۔ آج ہم سب کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرامت کی نہیں، استقامت کی۔ کرامتیں سنتے بھی آیا، اب کرامت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کایا پلٹ جانی چاہیے۔ لوگ آج مذاق بھی کرتے ہیں، کچھ وہ ماڈرن خیال کے ڈاکٹروں اور پروفیسروں کے لیکچر سن کر کے پاگل جو ہو چکے سوشل میڈیا پر، وہ بھونکتے ہیں کرامات اولیاء پر۔ کیا اب کرامات کیوں نہیں دکھاتے اللہ کے اولیاء؟ یہ جو حالات بدلے ہوئے ہیں، ان حالات میں ان کی کرامتوں سے زمین کیوں نہیں پلٹ جاتی؟ ظالموں کے منہ میں کیڑے کیوں نہیں پڑ جاتے؟ میرے عزیزوں، پوری دنیا کرامات سے نہیں چلائی جاتی، واللہ مسبب الاسباب، اسباب پر رکھا ہے۔ ایک مشہور زمانہ بزرگ حضرت محمد جام رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے ہلاکو کے زمانے کے تھے، ہلاکو بادشاہ جس نے بستیوں کی بستیاں ویران کر ڈالی اور اتنے قتل کر دیا تھا جہاں سے گزرتا تھا انسانوں کی کھوپڑیاں۔ اس کا جب بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ ہوا تو بغداد سے کئی میل دور اس کا لشکر لے کر وہ پڑاؤ کیا اور اپنے 2 سپاہیوں کو بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا، اور اس کی دہشت تاری تھی سب شہروں میں، ہلاکو اگر آ گیا تو ہلاک ہو جائیں گے، اس کے فوجی سب کو برباد کر ڈالیں گے۔ ہلاکو کا نام سنتے ہی لوگوں میں دہشت تاری ہوتی تھی، تو 2 سپاہی 2 فوجی ہلاکو کے بغداد معائنہ کرنے کے لیے آئے تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تو حضرت محمد جام رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا کٹورا تھا، اور آ کر کے لوگ رونے لگے، حضور ہلاکو آ گیا، بغداد تباہ کر ڈالے گا، بغداد کو برباد کر دے گا، آپ بچا لیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کریں۔ انہوں نے اپنی کھٹوری پلٹ دی اور کہا جاؤ، اللہ حفاظت کرے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ وہ 2 سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا، کوئی بغداد کا نہ گھر دکھا، نہ محل، نہ راستہ، کچھ نہیں۔ واپس وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو بہت ڈھونڈ کر کے آئے، بغداد ملا ہی نہیں۔ ہلاکو نے ان 2 سپاہیوں کو قتل کر دیا، کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے بغداد کی روشنی یہاں سے دکھتی ہے اور تمہیں کیسے نظر نہیں آیا؟ یا تو تم نکمے ہو یا تو پھر میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، قتل کر دیا۔ دوسرے دن اپنے خاص 2 وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ، گلیاں، وہاں کی سڑکیں اور وہاں کی محلات، وہاں کی عمارتیں دیکھ آؤ۔ یہ 2 وزیر گئے اور ڈھونڈتے رہے، جیسے ہی وہ بغداد میں انٹر ہوئے، آج پھر لوگ ہلاکو کے ان وزیروں کو دیکھ کر دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے اس اللہ کے ولی کے پاس آیا، حضرت محمد جام۔ آج پھر رونے لگے، کہا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، سب مارے جائیں گے، آپ بچا لیں۔ آج پھر سے انہوں نے کھٹوری پلٹ دی، کہا جاؤ، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ والوں کا یہ تصرف ہے، یہ کرامات ہے، وہ چاہے تو پورے لوگوں کو پوشیدہ کر دے ظالموں کی نظر سے۔ دوسرے دن وہ وزیر بھی ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بھی بغداد نظر نہیں آیا، واپس گئے۔ بادشاہ کے وہ بڑے معتمد لوگ تھے، کہا کہ ہم بھی گئے لیکن ہم کو بغداد نظر نہیں آیا۔ ہلاکو کو بڑا تعجب ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوکیشن بالکل صحیح ہے، ہم سامنے ہیں، چند میل کے فاصلے پر ہے، اور ان کو بغداد نظر کیوں نہیں آتا؟ تیسرے دن اس نے کہا کہ اب کسی معائنے کی ضرورت نہیں، کوئی جائزہ لینے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں، فوج کو تیار کرو۔ پوری فوج کو لے کر کے جب تیار ہو کر وہ بغداد کے سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کی جنگ کا بگل بجا اور تباہی کے آوازیں آنے لگی، تو آج لوگ پھر دوڑتے ہوئے حضرت محمد جام کے پاس آئے اور ان سے رو رو کر گڑ گڑانے لگے، کہا آج تو آفت آ گئی، بڑی بلا آ گئی۔ توجہ سے سننا میرے عزیز، آج آپ اگر نہ بچائیں تو سب تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آج آپ اپنی کٹوری اٹھا رہے تھے، انہیں غیب سے ندا آئی، اے میرے محبوب بندے، کب تک تم اپنی کٹوری اٹھا کر ان کو بچاتے رہو گے؟ ان کو مہلت دی گئی تھی اپنے اعمال درست کرنے کی، نہ انہوں نے توبہ کیا، نہ اپنے اعمال درست کیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ کے ولیوں کو حکم ہوتا ہے اللہ کا، اب انہیں نہ بچایا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ حکم الہی کے پابند ہیں۔ انہوں نے وہ کٹوری چھوڑ دی، پھر ہلاکو داخل ہوا بغداد میں، اور ایسی تباہی مچائی تھی کہ پورے بغداد کی سڑکوں میں صرف خون ہی خون تھا، تباہ و برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔
اس واقعے کو میں نے پڑھا، اس کے بعد یہ محسوس ہوا اللہ کے اولیاء کرام مدد ضرور کرتے ہیں لیکن ایک وقت تک، جب وہ وقت آ جائے اللہ کی طرف سے منع ہو جائے کہ یہ قوم بڑی سرکش ہے، اب ان کی مدد نہ کی جائے، تو پھر یہ ہاتھ اٹھا لیا کرتے ہیں اور ان کو حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین کی کرامتوں پر بھونکنے والوں سے بھی میں یہی کہوں گا، وہ چاہیں تو پل بھر میں حالات ہمارے بدل دیں، چاہیں تو زمین کو الٹ پلٹ دیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے یہ بات ہے، نصیحت ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں، آپ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھیں، کہیں میرے گناہوں سے دل کے دھبے بڑھ تو نہیں گئے، میرا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا،